اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایام ازاں ماہ محرم کے حوالے سے آپ عزیزان سے چند عرائض پیش کرنے ہیں کہ خداوند متعال کا لاکھ احسان جس نے ہمارے دلوں میں ولائے اہل بیت علیہ السلام کی محبت ڈالی، جس کے بدولت ہم آل محمد کے خوشیوں میں ہم خوشی مناتے ہیں اور ان کے غموں میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ ماہ محرم ہمارے لیے ایک اہم پیغام لے آتا ہے۔ اسی پیغام کو سمجھنے کے لیے ہر سال یہ ماہ محرم کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہر جگہ جو منعقد کی جاتی ہے، اس کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ عزاداری امام حسین دین اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں اسی عزاداری امام حسین میں ہم اپنی مجالس میں، جلوسوں میں، نوحوں میں ہم جو توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، عدالت کا تذکرہ کرتے ہیں، نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں، امامت و ولایت کا تذکرہ کرتے ہیں، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح نماز کا بھی ذکر ہوتا ہے، روزے کا بھی ذکر ہوتا ہے، حج کا بھی ذکر ہوتا ہے، خمس جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرہ، تمام احکامات اسلامی کا تذکرہ انہی مجلس عزا سے کیا جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کہ یہ مجالس اسلام کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی بھی ان مجالس کا عزاداری امام حسین علیہ السلام کا منکر ہے کہ سمجھ جاؤ کہ وہ اسلام کا منکر ہے، وہ اسلام کا مخالف ہے، کیونکہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ عزاداری میں ہم توحید، عدل، نبوت، امامت و ولایت، قیامت سے اصول فروع تمام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو جو بھی اس عزاداری کا مخالف ہے سمجھ جاؤ وہ اسلام کا مخالف ہے۔ اور یاد رکھو یہ ہر سال عزاداری منعقد ہوتی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے تاکہ یہ کربلا کا پیغام زندہ رہے، اور یاد رہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے اسلام کو، عبادات کو بڑھانے کے لیے آئے، ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو پیغمبر اسلام کی پشت پر جناب امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں، تو پیغمبر اسلام کا سجدہ جو ہے وہ پہلے سے بنسبت زیادہ طویل ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام عبادات کو بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اور یاد رکھو جس طرح کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نعش مبارک کو پامال کیا، اسی طرح کچھ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بھی پامال کیا۔ تو یاد رکھو مجرم دونوں ہی ہیں، چاہے جو بھی ہوں، چاہے جنہوں نے امام علیہ السلام کا نعش مبارک پامال کیا یا جو امام علیہ السلام کا مقصد پامال کر رہے ہیں۔ تو عزیزان من، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام
پیغام ہے، وہ ایک ہدف ہے، مقصد ہے۔ امام کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور یہ عزاداری جو ہے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور ہم جو بازاروں میں، گلیوں میں جلوس کی صورت میں آتے ہیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ اپنے گھروں میں عزاداری کیوں نہیں کرتے ہو، آپ لوگ اپنی امام بارگاہوں میں عزاداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو ان کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد رکھو، ہم بازاروں میں اور گلیوں میں جلوس کی صورت میں پیغام کربلا لے کر اسی لیے تو آتے ہیں تاکہ حر کی تلاش کرے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حر آیا نہیں تھا، حر یزید کے لشکر میں تھا، جب حر کے سامنے کربلا پیش کی گئی تو حر نے یزید کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو عزیزان من، اسی طرح ہم بھی بازاروں میں، گلیوں میں اسی لیے ہی تو آتے ہیں تاکہ جس کی دل میں اگر محبت حسین ہے تو اب بھی اس کے پاس وقت ہے اور یزید کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی جانب چلا آئے۔ تو عزیزان من، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ حسینی کون اور یزیدی کون؟ اب میں آپ کی بارگاہ میں فارمولہ بتا دیتا ہوں کہ ایک یہ ہوتی ہے تمام نیکیاں، ایک جگہ آپ سب نیکیوں کو یکجا کرو، جمع کرو۔ جس نیکی میں مثلا نماز نیکی ہے، روزہ نیکی ہے، حج نیکی ہے، قرآن نیکی ہے، والدین کے ساتھ احسان نیکی ہے، علماء کے ساتھ محبت نیکی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت نیکی ہے۔ یہ تمام نیکیاں ایک جگہ پر اکٹھے کرو اور دوسری جانب تمام برائیاں جو ہے وہ یکجا کرو۔ تو اب آپ کسی سے پوچھو نہیں کہ آپ حسینی ہو یا یزیدی ہو، اگر دیکھو وہ نیکیاں انجام دے رہا ہے تو وہ حسینی ہے، اگر وہ برائیاں انجام دے رہا ہے تو وہ سمجھ جاؤ وہ یزیدی ہے۔ یہ ایک فارمولہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ حسینی وہ ہے جو نیکی انجام دے اور یزیدی وہ ہے جو برائی انجام دے۔ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شراب بھی پیتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں، کہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی چھوٹی گاڑی پر بڑی گاڑی کی نمبر پلیٹ لگا لے، مثلا گدھا گاڑی پر ہم کار کی نمبر پلیٹ لگا لے تو کیا وہ گدھا گاڑی جو ہے وہ کار تو نہیں بن جائے گی؟ تو عزیزان من، اسی طرح یہ عمل کی بات ہے، کردار کی بات ہے۔ جس میں حسینیت کا کردار ہے تو وہ حسینی ہے، اگر جس میں یزیدیت والے کام ہے، اگر وہ شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، برے کام انجام دے رہا ہے تو وہ حسینی نہیں بلکہ یزیدی ہے۔ تو عزیزان من، اسی طرح یہ عزاداری بھی ہم ایک جگہ منعقد نہیں کرتے اور ایک سال میں منعقد نہیں کرتے، بلکہ یہ عزاداری ہر جگہ ہر سال منعقد کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ جہاں کہیں ظلم ہوگا وہاں کہیں عزاداری ہوگی، کیونکہ عزاداری جو ہے ظلمت کے خلاف آواز ہے، عزاداری یزیدیت کے خلاف آواز ہے، عزاداری کفر کے خلاف آواز ہے، اور یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمارے سینوں میں سانس ہے، ہمارے رگوں میں خون حسینی ہے تو ہم عزاداری برپا کرتے رہیں گے اور یزیدیت کے خلاف یہ احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے۔ عزیزان من، جس طرح پیغمبر اسلام کا بھی ایک ممبر تھا، اسی ممبر سے پیغمبر اسلام تبلیغ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کا ممبر جو تھا وہ مسجد نبوی میں تھا، اسی طرح امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا بھی ممبر جو بنا وہ خم غدیر کے میدان میں ممبر بنا، لیکن یہ کربلا کا ممبر جو ہے وہ کبھی دربار میں آتا ہے، کبھی بازار میں آتا ہے، اور یہ ممبر پہ ہی پیغام حسینی سنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی اسی کربلا کے پیغام کو ہر جگہ عام کرتے رہیں گے اور دنیا سے ظلم و جبر کو ختم کرتے رہیں گے۔ یاد رہے، یہ عزاداری جو ہے عبادت ہے، عزاداری میں جو ہے ایک محبت حسین میں ہے۔ یاد رکھو، یہ آنسو جو ہے، ایک آنسو کی قیمت جو ہے جنت ہے۔ یہ آنسو جو ہے ہم ڈر کے نہیں بہا رہے، بلکہ یہ آنسو محبت حسین میں ہے، آنسو محبت حسین میں ہے۔ یہ عزاداری آل محمد کی محبت میں ہے، عزاداری سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال امام حسین علیہ السلام کے پرسے کے خاطر یہ منعقد کی جاتی ہے۔ تو
دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی یہ عزاداری برپا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ اسی عزاداری کو سالہ سال ہم بڑھاتے رہیں گے. یہ عزاداری کبھی ختم نہ ہوئی ہوگی کیونکہ ظلم جب تک ہے تب تک عزاداری باقی رہے گی. والسلام علی من اتبع الہدی.